المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدى و دین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والموفون بعہدہم اذا عاہدوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی توضیح، تفسیر، تشریح جو امت کا تسلسل کا اجماعی تفسیری پیغام ہے، اس سے ہم قرآن کریم کے سامنے خود کو پیش کر کے اس کے فیضان کو حاصل کر کے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے ایک جز جس کی تشریح تقریباً جتنی ضروری تھی وہ بحث کر دی گئی، اور اس میں خاص ہماری زندگی اور ہمارے کردار کے حوالے سے کہ ایک مسلمان کا ایمان اس کے کردار سے ظاہر ہوتا ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، اس کی پریکٹیکل لائف سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اور لوگوں کے ساتھ تعلقات سے اس کا ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں ایمان کس درجے پر ہے تو اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہوگا، ہمارے کردار سے ہوگا، ہماری پریکٹیکل لائف سے ہوگا۔ تو سیرت اور کردار کے حوالے سے آیت نمبر 177 میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا تھا وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں۔ یعنی یہاں پر وعدوں کو نبھانے کا اور عہد کی تکمیل کا، اور عہد و پیما جب کسی کے ساتھ کیا جائے تو کیے ہوئے وعدے چاہے وہ جس درجے میں ہوں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ، اس کی شریعت کی پابندی کا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ، اپنے والدین سے کیا ہوا وعدہ، تجارتی وعدے، معاشرتی وعدے، خواہ وہ وعدہ مومن یا کافر کے درمیان طے پائے، لیکن جب وعدہ کر لیا جائے کسی چیز کو انجام دینے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے کامل مومن کی نشانیوں میں جہاں اس کے لیے حسن عقیدہ اور حسن معاشرت، صحت عقیدہ، حسن معاشرت کے ساتھ اس کے کردار اور اخلاق کی طرف سب سے زیادہ زور دیا ہے، اور اس میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اخلاق میں تو ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، لیکن یہ دو چیزیں کیوں بیان کی گئی؟ گزشتہ جمعے ہم نے اس پر تھوڑا سے گفتگو کی تھی، اور حضور سید عالم کی پاکیزہ زندگی سے اس طرف ہم نے اشارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کی زندگی اس کے کردار کا نظم اور اس کے کردار کا ابھار اور اس کے کردار کی خوبی وہ جب پتہ چلتی ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ کیے وہ عہد کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور جس وقت میں، جس حالت میں، جس صورت میں، جس طریقے سے وہ اپنا ایگریمنٹ کرتا ہے تو پوری کوشش کے ساتھ اس کو نبھاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کردار کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اب وعدہ اللہ سے اس نے کیا کہ اس کی توحید کا خیال کرے گا اور اس کے احکام پر عمل کرے گا، رسول کریم سے وعدہ کیا کہ کسی قسم میں نافرمانی نہیں کرے گا، ان سے کسی قسم کی بغاوت نہیں کرے گا، ان کے کسی معروف قول کے آگے کھڑا نہیں ہوگا،
اور آنکھ بند کر کے ہر مشکل اور آزمائش کو برداشت کرتے ہوئے ان کے کہے ہوئے ہر بات پر وہ عمل کرے گا. اور مخلوق کے ساتھ جو اس کے عہد ہیں، نکاح کے بعد جو بیوی سے ایک ایگریمنٹ اور عہد ہو جاتا ہے اس کے حقوق کا، پھر اولاد ہو جائیں ان کے حقوق کا، تجارت ہو جاتی ہے تو لین دین کے حقوق کا، پڑوس میں رہتے ہیں تو ان کے حقوق کا، وطن میں رہتے ہیں تو ایک شہری کے دوسرے شہری کے حقوق کا، یہ تمام حقوق اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتے ہیں. اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے آج بہت اہم موضوع کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور عہد کے حوالے سے ہم نے پھر سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 60 سورت ہے، 60ویں سورت ہے. 59 کے بعد 60 سورت ہے سورۃ الممتحنہ، اور اس کی آیت نمبر 12 ہے، اور اس میں ایگریمنٹ کو ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں جو توجہ طلب بات ہے کہ عہد کا لفظ استعمال ہوا کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس کو نبھاتے ہیں. لیکن سورۃ الممتحنہ میں عہد اور ایگریمنٹ، جس کو ایگریمنٹ اور عہد کے لیے سورۃ الممتحنہ میں جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ ہے بیعت، جس کو بیعت کہتے ہیں. بیعت کا آسان معنی، میں اس کے لغوی معنی کی طرف نہیں جاتا کہ اپنے آپ کو فروخت کر دینا، بیچ دینا، یہ بیعت کا ایک لغوی معنی ہے. لیکن اس کا اصطلاحی شرعی معنی یہ ہے کہ کسی بھی امر دین، بڑی توجہ سنیے، بیعت کیا ہوتا ہے، پیری مریدی کیا ہوتی ہے، اس آیت سے یہ اس کی اصل ہے اور اس کا مقصد ہے، تاکہ ہم اصل دیکھیں کہ اصل طریقت کیا ہے، اصل بیعت کیا ہے، اور جعلی اور اصل کا ہمارا تعارف جو ہے وہ یہاں پر واضح ہو جائے. بیعت کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ فروخت کر دینا، بیچ دینا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے، توجہ کیجئے، کہ کسی بھی امر دین پر، یعنی دین کے کسی بھی حکم کی پر عمل کرنے کے لیے، امر دین کی تکمیل کے لیے کسی بھی متبع سنت کے ہاتھ پر اس کام کو پورا کرنا، اس کی تکمیل کرنا، اس کے انجام دینے کے عہد و پیما کو بیعت کہتے ہیں. رسول اللہ کے ہاتھ پر، یعنی چند دین کا خاص حکم کہ یہ بھی تم نے کرنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے، تو وہ ان حکم کو ادا کرنے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پر یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، متقی، پرہیزگار شخص کے ہاتھ پر اس بات پر عمل کرنے کا ایگریمنٹ کرنا، یہ ہے بیعت. اگر جس طرح کہا گیا کہ وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، یہاں عہد کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے سورۃ الممتحنہ کے اندر وہ بیعت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. بیعت اسلام میں کئی طریقے سے ہوئی ہے. بیعت اسلام بھی ہے کہ جب لوگ مسلمان ہونے آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں کو انجام دینے کے لیے، چند چیزوں کو قبول کرنے کے لیے اور پوری زندگی اس بات پر عمل کرنے کے لیے، چاہے جس قدر پریشانی آئے، مصیبت آئے، اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بات کا عہد کرتے تھے، اور وہ لوگ جو مسلمان ہونے آئے ہیں وہ حضور کے ہاتھ پر عہد کرتے تھے، پیما کرتے تھے، ایگریمنٹ کرتے تھے عقیدے پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو وہ وعدہ یاد دلاتے تھے. تو اس بیعت کو یا اس عہد و پیما کو، اس ایگریمنٹ کو جو دین کے بنیادی تقاضے کو ادا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اس کو بیعت اسلام کہتے ہیں. بیعت اسلام کے ساتھ کبھی جہاد ہو گیا، جہاد کی صورتحال آ گئی تو ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر وعدہ لیتے تھے. یعنی یہ وعدہ لینا جو ہے، جو بار آیت نمبر 177 میں ذکر ہو رہا ہے، اور سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اپنے ذہن کی کڑی جوڑ کے رکھیے، بڑی قیمتی باتیں آ رہی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ. تو سورۃ الممتحنہ کی یہ آیت نمبر، یہ سورت نمبر 60 اور آیت نمبر 12 میں جس وعدے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ایک وعدہ وہ ہے جو بیعت اسلام، کہ ٹھیک ہے میں پہلے شرک کرتا تھا، اب وعدہ کرتا ہوں کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو رسول یقین کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں شریعت کی باتیں مانوں گا. یہ ہے بیعت اسلام، کہ جب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ چیزوں پر میں عمل کروں گا، اور اس عہد و پیما کو بیعت کہا جاتا ہے، وعدہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ خاص اسلام میں داخل کرنے کا وعدہ ہے، اس عقیدے پر بیعت کرنے کا، تو اس کو کہا جاتا ہے بیعت اسلام.
ایک ہے جہاد کا وقت ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی لوگوں سے کہ بھاگوں گا نہیں، پیٹ نہیں دکھاؤں گا، تن من دھن کی بازی لگا دوں گا، اللہ کے عہد کے لیے کھڑا رہوں گا، جان قربان کر دوں گا، وعدہ کرو ان باتوں کو تم نبھاؤ گے. یہ بیعت جہاد ہے، یعنی جہاد کا وعدہ. لیکن بعض لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ دور میں طریقت ایک کھلواڑ بن چکا ہے، پیری مریدی ایک کھلواڑ بن چکا ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. وہ لوگ ہی بہت کم رہ گئے جن کے ہاتھ پر یہ وعدہ کیا جائے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بیعت کا مطلب ہے کہ دین کے بنیادی کاموں کو نبھانے کے لیے رسول یا رسول کی اتباع کرنے والے صالحین جو آخری دور تک ہوں گے ان کے ہاتھ پر وہ وعدہ کرنا، یہ بیعت کہلاتا ہے. لیکن کیا آج ہم جس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اس پیر میں خود وہ شرط موجود ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے؟ وہ خود متبع شریعت ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کریں گے، کیونکہ جو بیعت کے منکر ہیں، تصوف کے منکر ہیں، شاید وہ بھی ہماری تقریر سن رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ ہم اس موضوع پر بحث نہیں کر رہے، ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. ہم اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ طریقت کی جو بیعت ہے وہ بدعت نہیں ہے. کیونکہ جو طریقت کی بیعت جس کو صوفیانہ بیعت کہتے ہیں اس پر چند لوگ اعتراض کھڑا کرتے ہیں کہ جناب اس کا تو کوئی ثبوت قرآن و سنت میں نہیں ہے. حضور نے بیعت کی ہے لیکن وہ تو قبول اسلام کی بیعت تھی، وہ تو جہاد کی بیعت تھی، وہ تو شریعت کی بیعت تھی. یہ تم لوگوں نے کون سی بیعت کا سلسلہ لگا دیا ہے؟ تو اس کا نام ہے بیعت اعمال، بیعت تقوی. صوفیہ جو بیعت کرتے ہیں یہ صوفیہ کے ہاتھ پر، صوفیہ سے مراد یہ نہیں کہ جو بھانڈ ہو، صوفیہ سے مراد یہ ہے جو قرآن و سنت کا عالم بھی ہو اور اس پر عامل بھی ہو، متبع بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو، مال کی جھنکار دے کر سیٹوں کے قدموں میں مچھر جا کر نہ ہونے والا ہو، اور نہ کسی وزیر اعلیٰ اور کسی گرو گھنٹال کے چکر میں شریعت کے مسئلے بدلنے وہ. متبع سنت یہ ایک جامع لفظ ہے. جب وہ شرط ہی اس کے اندر نہیں رہے گی تو اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دینا سب ڈرامہ اور بکواس ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے. وہ جب خود متبع شریعت نہیں ہے، وہ خود حضور کا نائب کہلانے کا مستحق نہیں ہے، تو اس کے ہاتھ پر آپ کیا ایگریمنٹ کریں گے؟ وہ تو خود فراڈی ہے. تو لہٰذا میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اس طرف ہم بعد میں چلیں گے کیونکہ آپ کے کچے ذہن ہیں، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں، وقت میں ہمارے پاس تھوڑا مختصر ہے. صوفیہ جو بیعت کرتے ہیں یہ اسی وعدے کی قسم ہے جو آیت نمبر 177 میں ذکر ہو رہی. ہم الگ سے کوئی تقریر نہیں کر رہے، اسی کی تشریح کر رہے ہیں. صوفیہ کرام کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے اس کی بھی اقسام ہے، لیکن میں ایک بیعت ارادت کی بات کرتا ہوں، اختیار کی بات کرتا ہوں. وہ بیعت اعمال ہے، بیعت تقوی ہے کہ ایک شخص کسی نیک آدمی سے اس کی صحبت میں اللہ کے خوف کو پا چکا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا اور عشق کو پا چکا ہو، آخرت کی طلب کی چنگاری اس میں بھڑک چکی ہو، موت کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو چکی ہو، دنیا فنا ہو جائے گی اس حقیقت کو وہ پا چکا ہو، اور اسے پتہ چل گیا ہو اس کی صحبت کے ذریعے کہ قبر کے اندر ایک ایک چیز کا حساب دیا جائے گا، آخرت میں مجھے پوچھا جائے گا. وہ شخص تڑپ کر ایسے نیک بندے کے پاس پہنچے اور اسے کہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں کہ وہ سارے کام جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں، میں آپ کے ہاتھ، آپ جیسے متقی شخص جس کی صحبت میں بیٹھ کر میرے اندر نیکی کا جذبہ جاگ گیا ہے، تو میں آپ کے ہاتھ پر یہ ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں، بلفظ دیگر بیعت کرتا ہوں، خود کو سپرد کرتا ہوں اس وعدے کے، اور وہ وعدہ جو آپ کے ہاتھ پر کر رہا ہوں اس کو پوری زندگی نبھاؤں گا، اس کے خلاف کام نہیں کروں گا. کیا مطلب؟ بے حیائی کے کام نہیں کروں گا، نمازیں نہیں چھوڑوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کروں گا، گناہ کے وہ سارے کام جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں وہ میں نہیں کروں گا، اور میں نیکی کے کام سارے ادا کروں گا. تو ایسے متقی پرہیزگار شخص کے ہاتھ پر جو بیعت کی جاتی ہے اسے بیعت تقوی کہتے ہیں، بیعت اعمال کہتے ہیں. اور تصوف کے اندر جو بیعت ہے وہ یہی ہے. اور یہ سن لیجئے، اگر جس بات پر بیعت کی جا رہی ہے وہ چیزیں اگر پیر میں موجود نہیں ہے تو سرے سے بیعت ہوئی نہیں، یا جس ہاتھ پر بیعت کی تھی اور جو ایگریمنٹ کیا تھا کہ نمازیں پابند رکھوں گا، رمضان کے پورے روزے رکھوں گا، بے حیائی کے کام نہیں کروں گا، کفار کی عادت نہیں لاؤں گا، بدعقیدہ اور بدبختوں سے میں دلی محبت نہیں کروں گا، ان کے ساتھ میل ملاپ نہیں کروں گا،
اور جیسے ہی اس نے اپنی کسی ایک بات کو چھوڑا تو بیعت ٹوٹ گئی. یہاں تو پیروں کی بیعتیں فارغ ہو گئی ہیں, تو آگے کسی سے کیا بادل ہے, کیونکہ انہوں نے جو اپنے مرشدوں سے بیعت کی تھی, عقیدے کی, اعمال کی, وہ خود اس سے منحرف ہو گئے, تو وہاں سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا, تو آگے کیا کریں گے. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن ہم یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیعت صوفیہ بدعات نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب یہ صوفیہ کی بیعت کا تصور کہاں سے آ گیا, اسلام میں تو اسلام کی بیعت تھی, جہاد کی بیعت تھی, ہجرت کی بیعت حضور نے لی, حضور نے ایسی بیعت نہیں لی ہے. میں نے کہا دیکھو اس لیے ہم نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 پڑھی ہے, یہ وہی بیعت ہے جو صوفیہ کی بیعت تقوی کی اصل ہے. قرآن کریم یہاں کیا ذکر کر رہا ہے, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یا ایھا النبی, اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, اذ جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن. اے نبی محترم جب آپ کے پاس یہ عورتیں آئیں, یہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12, جب آپ کے پاس یہ عورتیں آئیں, جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, وہ آپ سے اس بات پر بیعت کریں, اس بات پر بیعت کریں, اس بات کا وعدہ کریں, اس بات کی ایگریمنٹ کریں, اس بات کی پابندی کا عہد کریں, اس بات پر بیعت کریں. اسی ایگریمنٹ, عہد, پیما کو رب نے کیا لفظ استعمال فرمایا, یبایعنک, بیعت کریں یعنی وعدہ کریں. وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے, بیعت بھی عربی کا لفظ ہے. فرمایا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور وہ آپ سے بیعت کریں, کس بات پر, کس بات پر آپ سے وعدہ کریں. فرمایا اللہ یشرکن باللہ شیئا, کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ایک, اس بات کا عہد کریں. ولا یسرقن, وہ چوری نہیں کریں گی. دو, ولا یزنین, وہ زنا نہیں کریں گی. تین, ولا یقتلن اولادہن, اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی, جیسے پہلے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا, نہیں کریں گی. ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, اور نہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان گڑیں گی. کیا مطلب ہاتھوں اور پیروں کے مقابلے میں؟ اس کی تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ انسان سے خیر یا بدی کے کام جب بھی ہوتے ہیں تو اس کو ہاتھ یا پاؤں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں کہ شرک نہیں کریں گی, چوری نہیں کریں گی, زنا نہیں کریں گی, اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی, اور وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان نہیں گڑیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نیک اور پاک باز عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کریں گی, وہ کسی کے لیے غلط فہمیاں نہیں پھیلائیں گی. تو غلط فہمی پھیلانا, جھوٹی تہمت لگانا یا غیبت کرنا, یہ کام نسبت کرتے ہیں ہاتھ اور پاؤں سے. اس لیے قرآن نے استعارے میں یہاں پر ہاتھ اور پاؤں کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کوئی بہتان نہیں گڑیں گی. تو ہاتھوں اور پیروں کے سامنے بہتان نہیں گڑیں گی, مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں نیک عورتوں پر تہمتیں لگا دی جاتی تھی, وہ جہالت ہمارے اندر آج کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. ننندے بہوؤں پر, بھابیوں پر جھوٹی تہمت لگا دیتی ہیں, بھابیاں اپنے گویا کہ ننند پر لگا دیتی ہے, ساس بہو پر لگا دیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس سے پورا نظام معاشرہ خراب ہو جاتا ہے, وہ محبت خراب ہوتی ہے. رب نے فرمایا جب عورتیں, یہ قرآن ہے, یہ عورتیں جب آپ کے پاس آئیں تو ان سے یہ وعدہ لو کہ یہ شرک نہیں کریں گی, یہ چوری نہیں کریں گی, یہ زنا نہیں کریں گی, یا اولاد کو قتل نہیں کریں گی, یہ کسی پاک اور نیک عورت پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی, یہ غیبت نہیں کریں گی. اور فرمایا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ, اور جب ان کے سامنے کوئی نیکی کی بات آئے گی تو وہاں پر اڑیل گھوڑے کی طرح کھڑی نہیں ہو جائیں گی, اکڑ نہیں جائیں گی. کسی بھی معروف, کسی بھی دین کے حکم کے آگے خود کو باغی نہیں بنائیں گی. جو بھی دین کا حکم آئے گا اس کے آگے سر تسلیم خم کریں گی. عمل نہیں کرتی ہیں تو توبہ کر کے اس طرف آئیں گی, لیکن یہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا نہیں, جہاں معروف بات, دین کی بات جب سامنے آئیں گی اس پر وہ عمل پیرا ہوں گی.
فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اے حبیب ان عورتوں کی آپ بیعت کر لیجئے اور ہمارے حضور ان کی مغفرت کی دعا کیجئے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 12 ہے، اب آپ دیکھیں یہ بیعت اسلام نہیں ہے، یہ بیعت جہاد بھی نہیں، یہ وہی بیعت تقوی اور اعمال ہے جو صوفیہ کرتے ہیں۔ عہد کرو نماز پوری پڑھو گے، عہد کرو چوری نہیں کرو گے، یا معاشرے میں جو گناہ عام ہو رہا ہو، بے حیائی نہیں کرو گے، بے پردگی نہیں کرو گے، جو گناہ لوگوں کے نزدیک اجر کا باعث بن رہا ہے اور لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، جیسے گانا بجانا ہے تو وہ ہر چیز ایڈ کی جائے گی، گانا بجانا نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اس پر وہ عہد کر رہے ہیں۔ رسول پر یا قیامت تک رسول کے رستے پر چلنے والے متقیوں کے ہاتھ پر اس عہد ایگریمنٹ کو بیعت کہا جاتا ہے۔ اسلام میں جہاد پر بھی بیعت ہوئی ہے، میں عرض کر چکا ہوں، دماغ حاضر رکھیے، اسلام پر بھی بیعت ہوئی ہے، ہجرت پر بھی بیعت ہوئی، لیکن یہ بیعت اعمال پر ہو رہی ہے اور یہی طریقت کی بیعت کی اصل ہے، بدعت نہیں ہے۔ یہ تو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، حضور سید عالم میرے اور آپ کے آقا جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت عورتوں نے لی، لیکن اسی حدیث جب یہی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر میں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کو لے کر آئے تو وہاں ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ نے وہ منظر ذکر کیا ہے کہ وہ بیعت رسول اللہ نے کیسے لی تھی۔ اب یہ میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے اور یہ کتاب التفسیر ہے، امام بخاری نے باب باندھا، باب اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اور حدیث نمبر ہے 4891 4891۔ حدیث کے الفاظ آخری صرف جملہ پڑھوں گا، وقت کم ہے، کہ حضور کے بیعت لینے کا انداز کیا تھا، اسٹائل کیا تھا، طریقہ کیا تھا۔ عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ حضور بیعت کرتے تو لوگ حضور کے ہاتھ پر مبارک پر ہاتھ رکھتے تھے، لیکن عورتوں کے لیے بیعت کا طریقہ ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کیا، اور امام بخاری اس حدیث کو لا رہے ہیں، حدیث نمبر میں پیش کر چکا ہوں۔ فرماتی ہیں ہماری ماں کہ واللہ ما مسست یدا امرأۃ قط فی مبایعتہ، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے بیعت لیتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا۔ حضور نے کبھی کسی، حالانکہ حضور بمنزل والد کے ہیں، لیکن پردے کے احکام دیکھے کتنے ہیں۔ پیر کا سر پر ہاتھ رکھنا، ہم نے بعض جگہ پر یہ رواج دیکھا، کہیں جانا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے تو گھر کی ہماری بہنیں جو ہیں جس ہم وہاں رکھے ہیں، وہ ہماری دینی بہنیں، کہ بھائی چلو دور سے آئے ہیں، مولانا ہیں، تقریر کریں گے، تو ایک اخلاقی رواج میں کھانا بھی بنا دیتی ہیں، چائے بھی۔ وہ گھر والے جو بھائی ہیں جنہوں نے رکھایا ہمیں 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے یا 1 دن کے لیے، تو جاتے ہوئے بعض گاؤں دیہات میں یہ رواج چلتا ہے، جاتے ہوئے کہہ دیا جاتا ہے، عورتیں دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ وہ ادب میں، تعظیم میں ایک رواج چل پڑا ہے، میں کسی صوبے کا نام نہیں لیتا، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جاتے ہوئے بزرگوں سے کہا جاتا ہے ان بیٹیوں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ میں نے کہا یہ جائز نہیں ہے، کہنے کا ہمارے پیر صاحب، میں نے کہا غیر شرعی کام کرتے ہیں، ان کو توبہ فرض ہے ان پر، کیونکہ پیر صرف داڑھی چلہ نکالنے سے نہیں ہوتا، متبع شریعت سے ہوتا ہے۔ یہاں حدیث کھڑی ہے، چاہے وہ بیعت کر چکی ہوں آپ کی، وہ دینی بیٹی ہے آپ کی، وہ دینی بیٹی ہے، لیکن حقیقی بیٹی نہیں ہے، وہ غیر محرم عورت ہے۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھنا یا براہ راست ٹکٹکی باندھ کے اس کے چہرے کو دیکھنا یا اس سے مصافحہ کرنا، یہ حرام ہے۔ جو پیر اس قسم کا کام کرے گا اس پر توبہ ضروری ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو یہ میں کھل کر پوری دنیا کے سامنے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو اسلامی طریقت ہے اس میں یہ بھانڈ گیری ہو رہی ہے، اس کا اس تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کو اہل سنت مانتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اچھے بھائی، مارکیٹ میں جب 2 نمبر مولوی آ سکتا ہے، 2 نمبر بیپاری آ سکتا ہے، 2 نمبر وزیر اعظم آ سکتا ہے، 2 نمبر چیف جسٹس آ سکتا ہے، تو 2 نمبر پیر بھی آ جاتے ہیں، تو اس سے تھوڑی کہ وہ جو پاکیزہ شعبے وہ بدنام ہو گئے۔ تو بھائی اس شرط پر اس کو دیکھو نا کہ جب اس شرط پر عمل نہیں کر رہا تو یہ فراڈی ہے۔ تو لہٰذا طریقت کا معنی تو متبع سنت ہونا تھا۔ اگر یہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا ہوتا اور کہتا جی میری ساری مریدنیاں بیٹیاں ہیں، ساری بکواس کرتا ہے، یہ سب غلط ہے، میری ماں نے فرما دیا سب سے بڑا رتبہ جناب رسول اللہ کا ہے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، نہ مصافحہ کیا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے سرکار مسجد میں تشریف فرما تھی، عورتوں نے پردے میں سے خاتون نے ہاتھ نکالا کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ ملا، سرکار نے ہاتھ پیچھے کھینچ دیا، فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ ایک مسئلہ پھر میں پردے کا یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیں قرآن کریم نے امہات المومنین، وقت بھی مکمل ہو گیا ہے تو چلو اسی آیت پر رکتے ہیں، ورنہ میں بیعت کے سلسلے پر چند باتوں کو آگے بڑھا رہا تھا، آنے والے جمعے انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، لیکن یہ آیت ذرا میں نے اس کو کلیئر کی ہے، تھوڑی سی بات اس کو یاد رکھیے گا۔ قرآن کریم نے حضور نبی پاک، اللہ کے آخری نبی، خاتم النبیین، ہرے ہرے گنبد میں آرام فرمانے والے، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خوش قسمت خواتین آئیں ان کو قرآن نے کیا ٹائٹل دیا؟ تو سورۃ الاحزاب، اللہ کی سچی کتاب جس کے ہر حکم کو ماننے کی ہم بیعت اللہ رسول سے کر رہے ہیں کہ ان تمام باتوں کو قبول کریں گے، اس میں یہ جملہ مبارک موجود ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کو بتایا گیا کہ نبی سے بیزار مت ہو، یہ نبی تمہارے شوق، تمہاری محبت میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، بلکہ قرآن نے وہاں لفظ استعمال کیا النبی اولا، اور اولا کا معنی مفسرین کہتے ہیں اقرب، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانیں جس طرح تمہارے زندگی کے لیے تمہاری قریب ہیں، فرما اولا، نبی اس جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ازواجہ، بیزاری سے نہ سنیں، توجہ سے سنیں، وہ ازواجہ امہاتہم، اور اس نبی مقرب اور اقرب اور اولا جو کہا کہ سب سے اولا، تو اولا بمعنی یہیں پر قریب، فرما اس نبی مکرم کی جو بیویاں ہیں وہ ازواجہ امہاتہم، اللہ فرماتا ہے وہ میرے مومن بندوں کی مائیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر قرآن نے واضح طور پر ذکر کیا کہ حضور کی بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ہماری ماں سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ جویریہ، یہ جتنی ازواج مطہرات 11 اور حضور کے وصال کے وقت 9 موجود تھی، یہ تمام ہماری مائیں ہیں، لیکن شریعت بیان کرتی ہے پردہ ان سے بھی فرض ہے، وہ تعظیم میں ماں ہیں لیکن پردہ ان سے بھی لازم رکھا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کو قرآن ماں ڈکلیئر کرے پھر اس کا پردہ رکھے تو پیر اور مریدنی یہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں خواتین بیعت کریں گی جیسے نبی پاک پر بیعت کی ہے، یہ جو قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، خواتین بیعت کریں گی، بیعت کرنے سے مراد کیا؟ وعدہ لیں گی، وعدہ دیں گی کہ میں شرک نہیں کروں گی، میں چوری نہیں کروں گی، میں زنا نہیں کروں گی، میں کسی پاک باز عورت پر تہمت نہیں لگاؤں گی، میں اپنے بچوں کو قتل نہیں کروں گی، دوسرا معنی یہ کہ میں اپنے بچوں کو کفار اور ہندوانہ رسم پر نہیں چلاؤں گی، ان کا لباس شادی میں ہو گھر میں ہو لباس بھی وہ پہناؤں گی جو کفار کا شعار اور سمبل نہ ہو بلکہ مسلمانوں کا ایک شعار ہو، جس طرح شادی بیاہ کے اندر بچوں کے مانا کے چھوٹے بچے ہیں ان کے عجیب سے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو میں نے دیکھا اسٹیج پر پیاری پیاری بچیاں پھر رہی تھی، چھوٹی، کوئی 4 سال کی، 5 سال، 3 سال کی، ان کے کپڑے ایسے تھے کہ ان کا پیٹ نظر آ رہا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہو، بازو نظر آ رہا ہے، باپ باقاعدہ داڑھی والے تھے۔ میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا کیا لباس پہنایا آپ نے؟ میں نے کہا اس عمر سے یہ عادت ڈالیں گے آپ؟ میں نے کہا یہ لباس کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کہ لگے وہ تو جب بالغ ہو جائیں گی نا تو پھر ان پر ان کا پورا بدن پردہ ہو جائے گا۔ آگے سے مجھے دلیل دینے لگے کہ لگے حضرت صاحب یہ مکلف تو نہیں ہے۔ میں نے کہا تو بالغ ہو کر تو مکلف ہے، تو لہذا یہ تمام چیزیں جو غیر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شادی بیاہ ہو رہی ہے، نکاح کریں گے مسجد میں، اچھی بات ہے، سب سے یا ہال میں اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد گانا بجانا شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ کلمات کس کے لیے پڑھے تھے اور یہ مخالفت رب کی ناراضگی کی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو یہ دو رنگی نکالنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے بربادی ہے، اسی وجہ سے کلمے کا ذوق نہیں ہے،
اسی وجہ سے نماز کا ذوق نہیں ہے، یہاں تک کہ موت دہانے آ جائے گی تو بعد میں کہیں گے 16 دیگیں سویم میں بنی تھی۔ میں نے کہا جو کھا کر گیا اس کا بھلا ہو گیا، قبر میں تجھے سویم نہیں بخشوائے گا، تیرا یہ عمل پیچھے آئے گا تیرے پیچھے۔ سویم جائز ہے، احصال ثواب جائز ہے، لیکن تو نے ڈھیٹ بن کر جو شریعت کا مذاق بڑھایا کہ میں برادری کا بڑا ہوں، کہتا میں تو کچھ، کوئی ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب میں تو منع کرتا ہوں لوگ مانتے نہیں ہیں، تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر اس نشست میں شریک ہو کر گناہ میں شریک نہیں ہونا۔ جس طرح یہاں پر تم وضاحت دے رہے ہو کہ جناب جو ہے وہ میں نے منع کیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نہیں روک سکتا ہوں، تو وہاں پر جو جا کر بیٹھا ہے شادی بیاہ کے اندر یا اس محفل کے اندر جہاں علی الاعلان خدا کے خلاف کام ہو رہا ہے، علی الاعلان تیرے مرضی کے خلاف کام ہو، تو ادھر تو مٹھائی کھا رہا ہوگا، بریانی کھا رہا ہوگا، یا غصے میں کرسی چھوڑ کر جا رہا ہوگا، تو مجھے اور آپ کو اتنی حیا ہونی چاہیے۔ یہ ہے بیعت کا مقصد کہ مکمل شریعت کی طرف آنا ہے، چاہے اس حکم کو ادا کرنے میں جیسی پریشانی ہو، جیسی آزمائش ہو، اسی ایگریمنٹ کو بندگی کہتے ہیں، اور یہی وہ تقوی، ایمان اور تقوی اور عمل کی بیعت ہے۔ بات کو ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ہے بیعت کا ایک کانسیپٹ جو قرآن کریم نے یہاں پر واضح طور پر ذکر کر دیا، اور اس لیے علماء نے لکھا یہ جو بیعت کی چیزیں یہاں پر ذکر کی نا، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اگر بندہ یہ متقی پرہیزگار شخص جو اس بات کا اہل ہے، اس کا ظاہری حال بتاتا ہے کہ یہ پرہیزگار ہے، تو اس کو گواہ بنایا جائے اور اس کے ہاتھ پر ایگریمنٹ کیا جائے جو رسول اللہ کے طریقے پر ہے، ان کا نائب لگ رہا ہے اپنے عمل و کردار سے۔ دل کے ٹٹولنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے استخارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت جتنا کہہ دے اس کو قبول کر لو، مستور الحال۔ اگر اس کی تنہائی کی زندگی کو کردنے کی ضرورت نہیں، وہ ظاہر ہمارے سامنے کے گناہ کبیرہ میں نہیں ہے، شریعت مطہرہ کے اوپر ہے، تو ایسے شخص کو اللہ کے حضور گواہ بنا کر اس کے ہاتھ پر ان چیزوں کا ایگریمنٹ کیا جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اس کو گواہ بنایا جائے۔ اس کو بیعت عمل کہتے ہیں، اور طریقت کی بیعت یہ ہے۔ مکمل نہیں، اس کی ایک قسم میں نے یہاں پر آپ کے سامنے بیان کی ہے، لیکن بات ختم کر رہے ہیں۔ لیکن جن جن چیزوں کا ایگریمنٹ کیا تھا اس پر عمل نہیں کیا تو یہ آٹومیٹک خود ہی باطل ہو گئی۔ بعد میں کہلاتے رہیے میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں غریب نواز کا مرید ہوں، کیونکہ میں بیعت برکت کی بات نہیں کر رہا، بیعت ارادت کی بات کر رہا ہوں۔ بیعت ارادت میں یہ بیعت باقی نہیں رہے گی۔ اب بیعت برکت کیا ہوتی ہے، ارادت کیا ہوتی ہے، بخاری شریف سے دیگر حدیث سے ہم پیش کریں گے۔ آج کے درس میں صرف وقت مختصر ہونے کی وجہ سے آیت نمبر 177 ذہن میں جمع کر لیجئے، گھر جا کر اس کا مطالعہ کریں۔ میں نے پہلے کہا تھا یہ ضروری صورت ہے، اور اس کی توضیح کے لیے 28واں پارہ آپ کھولیے، اور اس کی 60ویں سورت سورۃ الممتحنہ ہے۔ اگر نام یاد نہ رہے تو پھر پیج پر ہمارا یہ بیان کھول لیجئے گا، آپ کو یاد آ جائے گا۔ قرآن شریف سامنے کھولیے، کنز ایمان شریف، اور اس کے نیچے جو تشریح و تفسیر ہے اس کو 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ایک دفعہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر پڑھ لیں، پھر نہ آئے تو پھر پڑھ لیں، پھر نہ آئے تو پھر پڑھ لیں، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ تھوڑی دیر کے بعد کہوں گا اچھا یہ بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے آگے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہم نے عہد و پیما کے واقعات گزشتہ جمعے حضور سید عالم کے سنے تھے، حذیفہ بن یمان کے، اور یہاں پر ہم نے بیعت کے واقعات سنے ہیں جو مسلمان عورتوں نے رسول کریم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحیح بخاری شریف کتاب الایمان میں موجود ہے کہ 40 کے قریب صحابہ کرام رسول اللہ کے پاس آئے علیہ السلام، اور انہی الفاظوں پر ان مردوں نے بھی بیعت کی ہے۔ اور یہ بیعت اسلام کی نہیں ہے، دراصل نہ جہاد کی نہ ہجرت کی، یہ بیعت تقوی ہے، اور یہی صاحبان طریقت گویا کہ کرتے ہیں۔ اس پر اگر کسی کے ذہن میں اشکال ہے تو فوراً کوئی کومنٹس نہ کرے، وقت ہمارا ختم ہوا ہے۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اگلے جمعے کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ اس کنفیوژن کو بھی دور کر دیں گے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔